شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ دوران بیان جانے انجانے سے اگر کوئی غلطی و گستاخی، کمی و کوتاہی یا زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک میزان ہے جس میں قیامت کے دن نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ اس کے 2 پلڑے اور 1 چوٹی ہے۔ پیارے دوستو، معتزلہ، مرجیہ اور خوارج میزان کے منکر ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ میزان بامانی عدل ہے نہ کہ بامانی ترازو، لیکن قرآن و حدیث میں ان گمراہ فرقوں کی تردید ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم روز قیامت انصاف کے ترازو نصب کریں گے اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والوں میں کافی ہیں۔ ارشاد الہی ہے، جس کا میزان دائیں جانب بھاری ہوا بس وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور جس کا میزان ہلکا ہوا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پیارے دوستو، ظاہر ہے کہ عدل کو ہلکا یا بھاری نہیں کہا جا سکتا۔ میزان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کا محاسبہ کرے گا، جیسا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگی، وہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سر بلند اور کچھ کو ذلیل فرمائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میزان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہوگی، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، لوگوں کے اعمال کا وزن کر، پھر وہ بعض پر بعض کا پلہ جھکا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو نصب کیا جائے گا، پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے نیک اعمال ایک پلڑے میں جبکہ برے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور برے اعمال والا پلڑا جھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجنے کا حکم فرمائے گا۔ اسے جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگیں گے تو رحمان کے پاس ایک اعلان کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جانے میں جلدی نہ کرو، ابھی اس کی ایک نیکی باقی ہے جو تولی نہیں گئی۔ پھر ایک پرچی لائی جائے گی جس میں کلمہ شہادت درج ہوگا، اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جنت میں لے جانے کا حکم صادر فرما دیا جائے گا۔ معزز احباب گرامی، کہا جاتا ہے کہ اس دن نیکیاں چیونٹیوں اور رائی کے دانوں کے مثل خوبصورت شکلوں میں ہوں گی اور نور کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور اللہ کی رحمت سے وہ پلڑا جھک جائے گا، اور برائیاں بدصورت شکلوں میں ہوں گی جنہیں ظلمت کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ کے عدل سے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ترازو کے بھاری ہونے کی نشانی اس کا بلند ہونا ہے اور اس کے ہلکے ہونے کی نشانی اس کا جھک جانا ہے، حالانکہ دنیا کے ترازو اس کے برعکس ہیں۔ ایمان باللہ اور کلمہ شہادت کی وجہ سے ترازو بھاری ہوگا، جبکہ شرک باللہ سے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ بھاری ترازو صاحب ایمان کو جنت میں داخل کر دے گا، جبکہ ہلکا ترازو حاویہ یعنی جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ حاویہ زمین کی سب سے نچلی تہ ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، یعنی بلند و بالا جنت میں ہوگا، اور جس کا ترازو ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ سے مراد بھڑکتی ہوئی گرم آگ کا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے والا بنائے، اور ہماری موت کو آسان فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔